سبحان الله الحمد لله الله أكبر. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے ارشاد نقل کیا ہے کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہاں لا یسعد الی اللہ الا الطیب، اللہ کے ہاں صرف حلال مال ہی پہنچتا ہے۔ اس ایک کھجور کے قدر حلال مال خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حتی یربیہا لصاحبہ فإن اللہ یتقبلها بیمینہ ویربیہا لصاحبہ، اللہ اس کے مالک کے لیے اس کو قبول فرماتا ہے اور پھر اس کے مالک کے لیے اس کی ایسی ہی تربیت کرتا ہے کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم اپنے بچھیرے کی، جانور کے بچے کی پرورش کرتے ہو، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے مال حلال اور اس کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں حلال مال ہی قبول ہوتا ہے۔ لا یسعد الی اللہ الا الطیب، مال حرام وہ تو قابل مواخذہ ہے، اس سے تو کوئی نیکی کی ہی نہیں جا سکتی، وہ تو ناپاک چیز ہے، اس سے تو جان ہی چھڑانی ہے۔ جیسے دیگر ناپاک علائشوں سے، پیشاب پخانہ سے انسان جان چھڑاتا ہے، ایسے ہی ناپاک چیز سے جان چھڑائے گا، اس سے استعمال میں نہیں لائے گا، اس سے کوئی فائدے کی امید نہیں رکھے گا۔ تو جو شخص اللہ کے راستے میں حلال مال کو خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، چاہے ایک کھجور کے بقدر بھی ہو، یعنی اللہ کے ہاں اعتبار حلال کا ہے اور اللہ کے ہاں اخلاص کا ہے۔ ایمان کے ساتھ حلال مال چاہے تھوڑا ہی خرچ کیا جائے، اللہ رب العزت نہ صرف اس کو قبول فرماتا بلکہ اللہ رب العزت اپنی جناب سے اس آدمی کی نیکی کو بڑھاتے چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن جب یہ نیکی کرنے والا پہنچے گا تو اس کا اجر بہت زیادہ بڑا ہوا پائے گا، جس کو قرآن نے یہ کہا کہ من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کی نیکی کو بڑھاتا چلا جائے گا، فلہ بعشر امثالھا، کم از کم 10 گنا بڑھائے گا، کم از کم 10 گنا، اور زیادہ کتنا اس کی کوئی حد نہیں۔ ان اللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب، جس کو جو دے گا بغیر حساب کتاب کے دے گا اور دے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس نے یہ خبر دی کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کسی بھی نیکی کرنے والے کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرتے، اس کے اثرات اس کی نسلوں تک چلتا ہے۔ آج کل انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کر کر شیطان نیکی ضائع کرواتا ہے، کبھی زبان سے بول کر، کبھی اس بات پر تانے مار کر، کبھی اس بات کی نظر جھکا کر اور لوگوں کو جتلا کر کہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی۔ او بھائی، وہ نیکی نیکی نہیں رہتی جس نیکی کے پیچھے اذیت ہو، چاہے کسی کو بھی ہو۔ بعض اوقات عورتیں اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتی ہیں اور سسرالی رشتہ داروں کی نیکی کے احسانات اپنے خاوند پر گنواتی ہیں کہ میں نے یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا۔ پر بعض اوقات خاوند نیکیاں کرتے ہیں اپنے سسرالوں کے ساتھ اور اس کے احسانات اپنی بیوی پر جتاتے ہیں، اور بعض اوقات بچے ماں باپ پر اور ماں باپ بچوں پر، رشتہ دار رشتہ داروں پر
یہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع کرنے کے مترادف ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعطاء، کہ نیکیوں کو ضائع مت کرو، اور ضائع دو چیزوں سے ہوتی ہیں، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، احسان جتلا کر اذیت دے کر، اور کیا کم قسمت ہوگا وہ شخص جو دونوں طریقے سے ضائع کرتا ہے، کبھی احسان جتلا کر کبھی اذیت دے کر۔ اس لیے بہرحال اس حدیث شریف کے ضمن میں یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی اللہ کے نام پر اخلاص سے جو دے گا، یہ نہ دیکھے کہ کتنا دے رہا ہوں، بلکہ اللہ کے لیے مال حلال خرچ کرتا رہے، اللہ اس کی برکتیں اس پر نصیب فرمائیں گی، اس کی نسلوں کے اندر اللہ دینداری جاری کر دیں گے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنے رضا والی زندگی عنایت فرمائے۔ ہمارے جاننے والوں میں جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اور ہمارے منتسبین، ہمارے محبین جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، اعزا اقربا جو بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت دے، اور جو فوت ہو چکے اللہ ان کے مغفور فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، دین والی زندگی، دیندارانہ زندگی، اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائے، اور اللہ ہماری تمام دلی چاہتے جائز حاجات کو اپنے خاص فضل سے پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔